چنانچہ جب فرعون نے حضرت موسیٰ سے معلوم کیا وما رب العالمین، رب العالمین کون ہے، تو موسیٰ نے جواب دیا رب السماوات والارض وما بینہما، یعنی وہی جو آسمانوں، زمینوں اور ان کے درمیان جو کچھ ہے سب کا رب ہے۔ فرعون کو اس جواب سے بڑی حیرت ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ربکم ورب آبائکم الاولین، یعنی تمہارا، تیرے باپ دادوں کا اور ان سے بھی پہلوں کا رب وہی ہے۔ پہلے جواب میں تو مکان کے اعتبار سے تمام جہانوں کا احاطہ کیا تھا، دوسرے جواب میں زمانے کے اعتبار سے سب جہانوں کا ذکر فرمایا۔ فرعون کے حساب سے تو یہ بات بالکل ناممکن تھی کہ ایک ذات واحد ہر زمانے میں ربوبیت کے منصب پر متمکن رہے، کیونکہ اس نے تو اس منصب پر اپنے باپ دادا کو بیٹھے اور پھر مرتے دیکھا تھا۔ لہذا حضرت موسیٰ کے اس دوسرے قول نے تو اسے اس یقین میں مبتلا کر دیا کہ موسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ مجنون ہیں، جو ایسی بے تکی باتیں کر رہے ہیں۔ لیکن حضرت موسیٰ نے تیسری مرتبہ اپنے رب کی ربوبیت کی ایک اور شان کا ذکر کر دیا، رب المشرق والمغرب وما بینہما، مشرق و مغرب اور ان کے درمیان جو چیزیں ہیں ان سب کا رب بھی وہی ہے۔ یعنی جس طرح اس کی ربوبیت زمانوں اور مکانوں کو عام ہے، اسی طرح اس کی ربوبیت تمام شکلوں اور مادوں کو بھی عام ہے۔ پس معلوم ہوا کہ عبادت کے لائق اور حمد و ثنا کی مستحق وہی ایک ذات ہے کہ ہر چیز جس کی محتاج اور دست نگر ہے، اور جس کی ربوبیت کسی جنس، قسم یا شخص کے ساتھ مقید نہیں، نہ اس کی ربوبیت غرض یا بدلے کی طلبگار ہے۔ قرآن کریم میں اسی صفت کو الصمد سے تعبیر کیا گیا ہے۔ یہ وضاحت ہے۔ ربوبیت خاص و عام، یہاں یہ بات بھی ذہن نشین ہو جانی چاہیے کہ اگرچہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ دوسروں کی پروردگاریاں اور پرورشیں بھی بظاہر ربوبیت ہی ہیں، لیکن ربوبیت خاص و عام حقیقت میں اسی کی ذات عالی کے ساتھ خاص ہے، کیونکہ ربوبیت کی حقیقت کا تصور کسی چیز کو بالکل نئے سرے سے وجود بخشنے، اس کی پرورش کے لیے ضروری اور مفید سامان پیدا کرنے، فائدہ اٹھانے پر قدرت اور اختیار عطا کرنے اور استفادے کی راہ میں آنے والی تمام رکاوٹوں کو دور کرنے کے بغیر ممکن نہیں، اور یہ تمام صفات اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی بھی ذات میں موجود نہیں ہیں، کیونکہ دوسرے جتنے بھی پرورش کرنے والے ہیں ان کی ربوبیت کا حال تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی چیزوں کو ہی کام میں لاتے ہیں، اور رکاوٹوں کو دور کرنے اور فوائد کو بہم پہنچانے پر بھی انہیں اختیار نہیں۔ یعنی جب کسی مفید چیز کو پیدا کرنے کی ہی قدرت نہیں تو فائدہ پہنچانا تو اس کے بعد کی بات ہے، اور رکاوٹوں کو دور کرنے کا نمبر اس کے بھی بعد میں ہے۔ حقیقت تو بلکہ یہ ہے کہ دوسرے تمام پرورش کرنے والے اللہ تعالیٰ کی شان ربوبیت کے پیدا کیے ہوئے دوسرے اسباب و وسائل کی طرح خود بھی ایک سامان محض ہیں، جس کے ذریعے وہ رب اپنی مخلوقات کی پرورش کرتا ہے۔ اسی لیے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے ان تمام وسائل کو نظر انداز کر کے اپنی پوری توجہ کے ساتھ دین حنیف کو اختیار کیا۔ قرآن کریم نے ان کے قول کو نقل فرمایا انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، یعنی میں تو توحید کا پابند ہو کر اپنا رخ اس ہستی کی جانب کرتا ہوں جس نے زمین و آسمان پیدا کیا، اور میں مشرکین میں شامل نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اس عقیدے کو ایسا پسند فرمایا کہ ان کو بعد کی تمام ملتوں کا امام بنا دیا۔